ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے سوال سے شروع ہوتی ہے جو دراصل ورثاء میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق ہے۔ فرض کرے کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں 2 غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ ان میں سے ایک غلام کی قیمت 300 درہم اور دوسرے کی 500 درہم ہوتی ہے۔ جس غلام کی قیمت 300 درہم تھی وہ کچھ عرصے میں وفات پا جاتا ہے اور اپنے ورثاء میں صرف ایک بیٹی چھوڑ جاتا ہے۔ پھر ان غلاموں کا مالک بھی وفات پا جاتا ہے اور ان کی وارث بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے۔ وفات پانے والا غلام 400 درہم مالیت کی جائیداد ترکے میں چھوڑ جاتا ہے، تو اب ہر کسی کے حصے میں ترکے میں سے کتنا حصہ آئے گا؟ ریاضی کا یہ الجھا دینے والا سوال ایک ایسی کتاب سے لیا گیا ہے جو 9ویں صدی عیسوی کے آغاز میں لکھی گئی تھی۔ یہ مسئلہ دراصل ورثاء میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عربی زبان میں لکھی جانے والی اس کتاب کو دنیا بھر میں اس کے عنوان کتاب الجبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہی آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہیں، جو قرون وسطیٰ میں متعدد مضامین پر عبور حاصل کرنے والے محمد بن موسیٰ الخوارزمی تھے۔ الخوارزمی اس کتاب میں پہلی مرتبہ الجبرا کے موضوع پر لکھتے ہیں۔ یہ لفظ براہ راست اس کتاب کے عنوان سے لیا گیا ہے اور اسے ریاضی کے ایک ذیلی شعبے کا درجہ دیا گیا۔ الخوارزمی دراصل 780 عیسوی کے قریب پیدا ہوئے اور ان کا تعلق وسطی ایشیائی ملک ازبکستان کے ایک صوبے خوارزم سے تھا۔ وہ 9ویں صدی کے آغاز میں بغداد آئے تھے۔ اس وقت بغداد ایک وسیع اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا جس پر طاقتور خلافت عباسیہ کی حکمرانی تھی۔ وہ خلیفہ المامون کے لیے کام کرتے تھے۔ خلیفہ المامون، جو خود یونانی کتب کے عربی میں تراجم کروانے کے شیدائی اور تاریخ میں سائنسی علوم میں تحقیق اور ان کی اہمیت سمجھنے والی بڑی شخصیات میں سے ایک تھے۔ الخوارزمی خلیفہ کے بنائے گئے بیت الحکمت میں کام کرتے تھے، جو ترجمے اور سائنسی علوم میں اصلی تحقیق کا مرکز تھا، اور یہاں ایک ایسے دور کے عظیم دماغ جمع ہوتے تھے جنہیں اسلامی اور عربی سائنس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ان سائنسی کتب میں مختلف سائنسی شعبوں کا احاطہ کیا گیا تھا، جس میں فلسفہ، علم طب، ریاضی، علم بصریات اور علم فلکیات وغیرہ شامل ہیں۔ 9ویں صدی کی دوسری دہائی میں خلیفہ المامون نے بغداد میں علم فلکیات پر تحقیق کے لیے رصدگاہیں بنوائی۔ اس کے 1-2 سال بعد یونانی علم فلکیات کے تنقیدی جائزے کا آغاز ہوا۔ اس دوران الخوارزمی کی سرپرستی میں کئی محققین نے مل کر سورج اور چاند سے متعلق متعدد مشاہدے کیے اور ایک ہی مقام پر موجود 22 ستاروں کا طول العرض اور طول البلد کا ایک ٹیبل بنایا گیا۔ المامون نے اس دوران جبل قاسیون کی ڈھلان پر ایک اور رصدگاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں سے دمشق شہر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس رصدگاہ کی تعمیر کا مقصد اس حوالے سے مزید اعداد و شمار اکٹھے کرنا تھا۔ اس کام کے اختتام تک الخوارزمی اور ان کے ساتھی متعدد ستاروں کی محل وقوع سے متعلق اعداد و شمار کے ٹیبل بنا چکے تھے۔ یونانی ماہر فلکیات ٹونامی نے اپنی معروف کتاب دی جغرافی میں دنیا بھر کے جغرافیے سے متعلق جو کچھ بھی موجود تھا وہ درج کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے کام کا عربی ترجمہ ہی جغرافیہ میں اسلامی دنیا کی دلچسپی کا باعث بنا۔ المامون نے اپنے اسکالرز کو دنیا کا نیا نقشہ بنانے کی ہدایت کی، کیونکہ ٹونامی کی جانب سے بنائے گئے نقشے میں اہم اسلامی شہر جیسے مکہ یا دارالحکومت بغداد شامل نہیں تھے۔ ٹونامی کے دور میں مکہ کی اتنی شہرت نہیں تھی اور بغداد اس وقت وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ الخوارزمی اور ان کے ساتھیوں نے ان 2 شہروں کے درمیان فاصلے کو ناپنے کی ٹھانی۔ اس سلسلے میں انہوں نے چاند گرہن کے دوران پیمائش کی اور اعداد و شمار لیے۔ انہوں نے اس قدیم دور میں ان دونوں شہروں کے درمیان جو فاصلہ نکالا وہ موجودہ دور کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 200% سے بھی کم غلط تھا۔ انہوں نے پھر دیگر اہم مقامات کے وہ خطوط دوبارہ جاننے کی کوشش کی جن سے ان مقامات کے مرکزی نقطے کا مقام معلوم ہو سکے۔ مثال کے طور پر ان کے نقشے میں بحر اقیانوس اور بحر ہند کو پانی کی کھلی گزرگاہوں کے طور پر دکھایا گیا، نہ کہ زمین سے گھرے ہوئے سمندر جیسا کہ ٹونامی نے اپنی کتاب میں بتایا تھا۔ الخوارزمی کی کتاب سورۃ الارض یعنی دنیا کی تصویر کے باعث انہیں اسلام کے پہلے جغرافیہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ کتاب 833 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ خلیفہ المامون کی وفات کا سال بھی ہے۔ اس کتاب میں 500 شہروں کے طول العرض اور طول البلد کے ٹیبل موجود تھے۔ اس کتاب میں مختلف مقامات کو قصبوں، دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر ٹیبل میں ان جگہوں کی ترتیب جنوب سے شمال کے حساب سے کی گئی تھی۔ تاہم یہ تمام کامیابیاں ان کی ریاضی کے شعبے میں کارناموں کے سامنے دھندلا جاتی ہیں۔ الخوارزمی وہ پہلا ریاضی دان تھا جس نے یونانی اور ہندی علم الحساب کو ملایا اور دنیا کی پہلی کتاب الجمع و تفریق لکھی۔
الخوارزمی نے ہندو ماہرین ریاضی سے استفادہ کرتے ہوئے اعداد میں صفر کا اضافہ کیا، جس سے عملی ریاضی کی استعداد میں زبردست اضافہ ہوا۔ علاوہ ازیں ہندوؤں میں حساب کتاب کے لیے رائج عددی نظام یعنی اعشاری نظام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اس کی مفصل وضاحت کرنے کا سہرا بھی محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہی کے سر جاتا ہے۔ اس کتاب سے متعلق الخوارزمی کا کہنا ہے کہ اس کتاب میں حساب سے متعلق مختلف ہدایات بتائی گئی ہیں، اور یہی سے لفظ الگوریدم کی اصطلاح وجود میں آئی، جو دراصل لاطینی زبان میں الخوارزمی کو بولا جاتا ہے۔ اس سے قبل حساب کتاب کے لیے یونانی اعداد و علامات استعمال ہوتی تھیں، جن کی وجہ سے جمع، نفی، ضرب اور تقسیم کا عمل بہت پیچیدہ ہو جاتا تھا۔ اس نظام کی وجہ سے طویل حساب کتاب تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے برعکس ہندی اعداد و علامات انتہائی سادہ تھیں، جن میں 0 سے لے کر 9 تک کے اعداد کے لیے علامات مخصوص تھیں، جبکہ اکائی، دہائی، سینکڑا اور ہزار وغیرہ کو مقامات مخصوصہ پر رکھا جاتا تھا۔ ان ہندی اصولوں کی بدولت حسابی عمل اس قدر تیز ہو گیا کہ جس کو خیال کرنا یونانی ریاضی دانوں کے تصور سے بھی ماورا تھا۔ الخوارزمی نے ریاضی میں منفی کی علامت کا بھی اضافہ کیا۔ الخوارزمی کا عظیم ترین کام یقیناً ان کی الجبرا سے متعلق کتاب تھی۔ اس کتاب میں الخوارزمی نے ریاضی کے ایسے غیر واضح قواعد کو یکجا کیا جن کے بارے میں صرف چند افراد کو ہی معلوم تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان قواعد کو ایک ہدایت نامے کی شکل دی، جس کے ذریعے روزمرہ کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، جیسے وراثت، تجارت اور زراعت جیسے شعبے۔ ان کی کتاب کا 12 صدی میں لاطینی زبان میں 2 مرتبہ ترجمہ کیا گیا، ایک دفعہ برطانیہ کے رابرٹ اوچیسٹر کی جانب سے اور ایک مرتبہ اٹلی کے جیرارڈ آف کریمونا کی جانب سے۔ ان کے کام کے بارے میں فیبوناچی بھی جانتے تھے، جو بلا شبہ قرون وسطیٰ کے عظیم ترین ریاضی دان تھے۔ انہوں نے اپنی معروف کتاب لیبراباچی میں بھی الخوارزمی کے کام کا حوالہ دیا ہے۔ یہاں ہمیں اس حوالے سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ریاضی کا ایک شعبہ ایجاد کرنے کا سہرا الخوارزمی کے سر نہ رکھ بیٹھیں، صرف اس لیے کہ اس کے لیے جو الجبرا نام آج ہم استعمال کرتے ہیں وہ الخوارزمی کی کتاب کے نام سے وجود میں آیا۔ مثال کے طور پر اس حوالے سے شواہد موجود ہیں کہ یونانی اور بابلی ریاضی دان الخوارزمی سے بہت پہلے الجبرائک ایکویشنز حل کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان سے قبل عظیم یونانی ریاضی دان ڈایافینٹس اور ہندو ریاضی دان براہما گپتا بھی اس حوالے سے کام کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الخوارزمی کا موقف تھا کہ ان کی کتاب ایک ہدایت نامہ تھا، جس کے مطابق اعداد و شمار میں تبدیلی الجبرا کے ذریعے کی جا سکتی تھی، تاہم ان کا مقصد اس سے بڑا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ان کی کتاب کا مقصد وہ بتانا ہے جو ایرتمیٹکس میں سب سے زیادہ آسان اور مفید ہے، جیسے وراثت تقسیم کرنے کے عمل میں عدالتی نظام کا سامنا، تجارت اور جائیدادوں کی تقسیم۔ اس کے علاوہ ان کے آپس میں لین دین، جہاں زمین کی پیمائش، نہروں کی کھدائی، جیومیٹرک کمپیوٹیشن اور اس طرح دیگر مسائل جن میں ریاضی کی ضرورت پڑے۔ الجبرا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو بات ریاضی کے 2 صفحات پر مبنی وضاحت کے ذریعے بتائی جاتی، وہ الجبرا کی علامات کے ذریعے 2 لائنوں میں بتانا ممکن ہوا۔ الخوارزمی نے جو کام پہلی مرتبہ کیا اور جس کے باعث وہ منفرد نظر آتے ہیں، وہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے مگر انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ الخوارزمی مخصوص سوالات حل کرنے کی بجائے عام فہم قواعد سامنے لائے ہیں، جن کے ذریعے ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ایکویشنز کو مرحلہ وار طریقے یعنی الگوریدم کے ذریعے حل کرنا۔ اس طرح الخوارزمی نے یقینی بنایا کہ الجبرا کو بطور ایک علیحدہ مضمون دیکھا جا سکے، نہ کہ اعداد و شمار میں تبدیلی کی ایک تکنیک کے طور پر۔ انہوں نے نہ صرف جدید الجبرا کی بنیاد رکھی بلکہ علم فلکیات میں بھی اہم دریافتیں کی۔ الخوارزمی کی اعلیٰ ذہنیت کا سنہری دور 858 عیسوی میں آپ کی وفات کے ساتھ ختم ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاضیاتی علوم میں یورپ کبھی بھی اتنی ترقی نہ کر پاتا اگر ان کے ریاضی دان الخوارزمی کی تحقیق سے استفادہ نہ کرتے، اور ان کے بغیر آج کے زمانے کی تہذیب، تمدن اور ترقی بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتی۔